بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماں کی بددعا۔ پیارے عزیز دوستوں، ایک دن ایک عالم دین ایک بستی سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک انسان چارپائی پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے ارد گرد مکھی بھی لگ رہی ہے۔ لوگ اس پر لعنت بھیج کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ لوگ اس کے پاس سے نکلنا بھی پسند نہیں کرتے ہیں۔ لوگ اس کے پاس جانا بھی پسند نہیں کرتے ہیں۔ عالم صاحب کہتے ہیں، میں نے دیکھنے لگا، میں نے سوچا کہ لوگ اس کی مدد کیوں نہیں کر رہے ہیں اور دیکھ کر کے چلے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا شاید میں کچھ اس کی مدد کر سکوں۔ اس بہانے میں اس کے قریب گیا۔ جب قریب گیا تو اس نے کہا، عالم صاحب بیٹھیے میرے پاس۔ تو میں بیٹھ گیا۔ میں نے دیکھا اس کا پاؤں کٹا ہوا تھا اور اس پر کپڑا پڑا ہوا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کا یہ حال کیسے ہوا؟ اس نے کہا، عالم صاحب ایک بہت عجیب و غریب کہانی ہے۔ اگر آپ میری اس کہانی کو، اس واقعے کو سنیں گے تو آپ بھی روئیں گے۔ وہ عالم دین کہنے لگے، بتاؤ کیا بات ہے جس وجہ سے آپ کا یہ حال ہے؟ اب پوری بات بتاؤ مجھے، شاید میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں۔ تو وہ انسان کہنے لگا، میں بہت بڑا گنہگار ہوں۔ میں اتنا بڑا گنہگار ہوں کہ میں نے اپنے ہی ماں کے جوتے مارے ہیں، جوتے۔ استغفر اللہ۔ اس نے کہا، میں اپنی ماں کا گستاخ ہوں۔ میں نے اپنی ماں کو جوتے مارے ہیں۔ ایک دن میں گھر میں تھا تو میرے دوستوں نے سنیما ٹکٹ لیا تھا فلم دیکھنے کے لیے۔ میرے لیے بھی ٹکٹ لیا تھا۔ میں جا رہا تھا، میری ماں نے مجھے روکا، کہا گنڈوں کے ساتھ مووی دیکھنے کے لیے جا رہا ہے، غلط کام کرنے کے لیے جا رہا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ اللہ کا خوف کر۔ تو کہنے لگا، میں بھڑک گیا ماں پر اور مجھے غصہ آیا۔ میں نے اپنا جوتا نکالا اور اپنی ماں کے مار دیے۔ میں نے اپنی ماں کے جوتے مارنا شروع کر دیے۔ اللہ اکبر۔ اب ماں کے جوتے مارے تو ماں رونے لگی اور اس نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے اور اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرنے لگی، اے میرے رب، اے میرے پروردگار عالم، کیا تو نے مجھے اسی دن کے لیے زندہ رکھا تھا؟ اے میرے رب، کیا تو نے مجھے اسی دن کے لیے یا دن دیکھنے کے لیے مجھے بیٹا دیا تھا کہ آج میں بیٹے کے ہاتھوں سے جوتے کھاؤں؟ یا اللہ، میری زندگی بہت ہو چکی ہے، میں نے اپنے بیٹے سے جوتے کھائے ہیں، مجھے اب برداشت نہیں ہوتا کہ میں اس دنیا میں رہوں۔ یا اللہ، مجھے موت دے دے، مجھے موت دے دے۔ یا اللہ، کسی کو ایسا بیٹا نہ دے کہ اس کا بیٹا اس کی ماں کو جوتے مارے۔ وہ آدمی کہہ رہا ہے اور روتا جا رہا ہے کہ میری ماں میرے لیے بد دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ، جس نے مجھے جوتے مارے، اللہ تو اسے برباد کر دے، اسے ہلاک کر دے۔ یاد رکھیں، جب ماں بد دعا کرتی ہے نا تو بد دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ ماں ایسی ہوتی ہے، اگر اپنے بیٹے کے حق میں اگر دعا کر دینا تو وہ دعا بھی فوراً قبول ہو جاتی ہے، اور اگر بد دعا کر دے تو وہ بد دعا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ وہ ماں رو رہی ہے کہ میری زندگی بہت میں نے جی لی، مرنا چاہتی ہوں، میں جینا نہیں چاہتی ہوں۔ میرے بیٹے نے مجھے جوتے مارے، کیا اس دن کے لیے میں نے اس کو بڑا کیا تھا؟ اتنا کہہ کر ماں چلی گئی۔ میری ماں 7 دن بھوکی رہی، اس نے کھانا نہیں کھایا۔ 7-8 دن بعد جب بھوکی رہی تو ایک دن اس کا انتقال ہو گیا اور میری ماں مر گئی۔ میں اس دن رات میں سویا تو میں نے کیا دیکھا کہ میرے پیر میں درد ہوا۔ میرے پیر میں درد ہوا، میں نے سوچا اچانک سے درد ہونے لگا ہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ کبھی کبھی ہوتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے، تو آج بھی درد ہونا شروع ہوا ہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن جب صبح ہوئی تو صبح کو دیکھا کہ میرا پیر سوج گیا تھا، میرا پیر بہت زیادہ سوج گیا تھا، وہ دیکھنے کے قابل نہیں تھا۔ میں ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے دیکھا اور ڈاکٹر نے کہا اس کا آپریشن ہوگا کیونکہ پیر تمہارا خراب ہو گیا ہے، اس پیر کو کاٹا جائے گا۔ میں نے اتنا سنا تو ڈاکٹر سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ ٹھیک کر دیں، آپ میرے پیر کا آپریشن کریں۔ ڈاکٹر نے پیر کا آپریشن کیا، پیر کاٹا، اور اب حالت یہ ہے کہ میرے پیر میں کیڑے پڑ گئے ہیں۔ ماں کی بد دعا میرے حق میں قبول ہوئی۔
میرے پیر میں کیڑے پڑ گئے، میرا پیر سڑ گیا ہے، اب مکھی بھی اس پر بھن بھناتی ہے، کوئی میرے پاس آنا پسند نہیں کرتا۔ عالم صاحب، ہر آدمی یہی کہتا ہے یہ ماں کا گستاخ ہے، یہ لعنتی انسان ہے، اور لوگ لعنت بھیج کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ میں بہت بڑا گناہگار ہوں۔ وہ عالم صاحب نے جب اتنی بات سنی نا تو ان کی بھی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ وہ آدمی کہتا ہے، عالم صاحب، میں اپنے گناہ پر بہت شرمندہ ہوں، لیکن اب معافی کس سے طلب کروں؟ میری ماں بھی اس دنیا میں نہیں رہی۔ عالم صاحب، میرے روٹھے ہوئے اللہ کو راضی کر لیں۔ میں توبہ کرتا ہوں، میں اپنے گناہوں سے تائب ہونا چاہتا ہوں۔ آپ عالم دین ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں میرے حق میں دعا کر دیں، اللہ تعالیٰ تو دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ عالم صاحب روتے روتے کہنے لگے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا، اللہ چاہے گا تو دعا کو قبول فرما لے گا۔ پیارے عزیز دوستوں، کہ جن کے ماں باپ زندہ ہوتے ہیں نا اور وہ ان کی خدمت نہیں کرتے، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ جس کے ماں باپ اگر اپنی اولاد سے روٹھے ہیں تو اللہ بھی اس سے روٹھا ہے۔ اگر ماں باپ راضی ہیں تو اللہ بھی راضی ہے۔ ماں باپ کو پہلے راضی کریں، اللہ راضی ہو جائے گا۔ تو ماں باپ کی خدمت کریں، کیونکہ ماں باپ کا یہ آسرا ہوتا ہے کہ میرا بیٹا یا میری بیٹی جب جوان ہوں گے تو یا ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنیں گے۔ لیکن ان کی امیدوں پر اس وقت پانی پھر جاتا ہے جب ان کی اولاد یہ کہتی ہے کہ تم نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے، تمہیں کچھ کرنا نہیں آتا، تمہیں سماج کے طریقے سے چلنا نہیں آتا، تمہیں زندگی گزارنا نہیں آتا، تمہیں اس دنیا کے مطابق جینا نہیں آتا، اس ماڈرن زمانے میں جینے کو تمہیں معلوم نہیں ہے کہ کس طریقے سے جیا جاتا ہے، تمہیں کوئی طور طریقہ نہیں آتا کہ کیسے زندگی اس زمانے میں گزارا جاتا ہے۔ وہ ماں باپ جس نے اپنے بچے کو اتنا بڑا کر دیا، پال پوس کر اس قابل بنا دیا کہ وہ دوسروں سے بات کر سکے، اس قابل بنا دیا کہ وہ کہیں بھی اچھی نوکری کر سکے، اس قابل بنا دیا اس ماں باپ نے کہ اچھے انسانوں میں بیٹھ سکے، اور اولاد کہتی ہے کہ تم نے کیا ہی کیا ہے میرے لیے، تم کیا جانتے ہو؟ یا جب یہ بات کہتے ہو نا اولاد ہو کر کے تو والدین کے دل پر کیا بیتتی ہے؟ خدا کے واسطے اپنے والدین سے سچی محبت کریں۔ پیارے عزیز دوستوں، اگر آپ اپنے والدین سے محبت کریں گے تو اللہ آپ سے محبت کرے گا۔ اگر آپ اپنے والدین کو راضی کریں گے تو اللہ آپ سے راضی خود بخود ہو جائے گا۔ کتنی بھی عبادتیں کر لیں لیکن اپنے ماں باپ کو اگر ناخوش کر دیا ہے تو ساری عبادتیں بیکار ہیں۔ والدین سے روٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ کے والدین روٹھے ہیں تو آج ان روٹھے ہوئے کو منا لیں، ورنہ ٹائم نہیں ملتا، وقت نہیں ملتا، انسان دنیا سے چلا جاتا ہے۔ آ جائیں اللہ کی بارگاہ میں تائید ہو جائیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے گناہوں سے ہمیں معاف فرمائے، اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے عزیز دوستوں، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کو شیئر کریں، چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو ضرور دبا لیں تاکہ ہم ایسے ویڈیو آپ کو پہنچاتے رہیں۔ ملیں گے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔